آپ کا جو چارٹر آف ڈیمانڈ تھا جس کی حکومت کو بہت انتظار تھا، جب آج آپ لوگوں نے سامنے رکھا ہے تو رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ پروپیگنڈا ہے. تو ہم مرحلہ وار آپ سے بات کریں گے جو حکومتی رد عمل آیا اس حوالے سے. ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو تحریری مطالبات ہیں اس میں FIRs کا ذکر نہیں، نہ ہی مقدمات کا نمبر دیا گیا قیدیوں کی، اور یہ تمام تفصیلات نہیں دی گئی تحریری طور پہ. کیا وجہ ہے کہ یہ تفصیل آپ نے تحریری طور پر نہیں دی اپنے ڈیمانڈز میں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بیسک چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس کے اندر ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی. یہ چیزیں پوری دنیا کے سامنے ہم بارہا رکھ چکے ہیں. آج بھی میں نے میڈیا سے اس کے بعد یہ شیئر کی ہے، دوبارہ شیئر کر دیں گے. ان کو جناب اپنی گاڑیوں میں بٹھا کے شہداء کے اور اسیروں کی فیملیز کے اور زخمیوں کے گھر لے جائیں گے. یہ کیسی حکومت ہے اور یہ کیسی ریاستی مشینری ہے جو 13 شہداء کی لاشوں کی تصدیق نہیں کر سکے ہیں؟ FIR انہوں نے دی ہیں، ان کے پاس نمبر نہیں ہے. بٹ لیٹس ناٹ میک اٹ اے پوائنٹ. ہم تو سمجھتے تھے کہ چارٹر آف ڈیمانڈ میں یہ چیزیں نہیں لکھی جاتی ہیں، اس لیے اس میں کوئی ایسی وہ بات چھپانے والی نہیں ہے. یہ تو ایسے انہوں نے ایک ایسی آج ایک تواشا جو حکومت مطالبہ کر رہی ہے بارہا شیخ صاحب، وہ بار بار آپ کو چیلنج کر کے مطالبہ کرتے ہیں. نہیں، ہم سے تو انہوں نے کوئی ایسی، ہمیں تو چارٹر آف ڈیمانڈ کہا تھا. چارٹر آف ڈیمانڈ میں ہم نے اپنی ڈیمانڈز لکھی ہیں. چارٹر آف ڈیمانڈ کا کیا مطلب ہے؟ یہ لفظ آیا بھی ان کی طرف سے جب پہلی پریلیمنری میٹنگ ہوئی تھی، جی ہمیں آپ چارٹر آف ڈیمانڈ لکھ کے دیں. جی تو چارٹر آف ڈیمانڈ میں یہ چیزیں نہیں لکھی جاتی، ڈیمانڈ لکھی جاتی ہے. اب انہوں نے یہ کہا، میں اس میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ ہم شاید اپنے کسی معاہدے سے پھر گئے ہیں. دیکھیں اس کے پہلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے The Charter of Demands of Pakistan Tehreek-e-Insaf is presented hereunder as a prerequisite. اب ساتھ prerequisite to wider negotiations with respect to the restoration of constitution, the rule of law and respect for the people's mandate, free and fair elections. اس میں ہر چیز for the یہ دیکھیں نا، یہ تو پری ریکویزٹ تھا جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. لیکن شیخ صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں گے، ہاں جی، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ موقع تھا کہ یہ بات پبلک ہوتی، ایک واویلا بھی اس چیز کے اوپر ہوتا؟ سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سے دعوے آپ کی جماعت کی طرف سے کیے جاتے ہیں، بالخصوص جو ہمارے لیے ایک بہت سینسیٹیو معاملہ ہے. ایک تو قیدیوں کے حوالے سے ہے، لیکن جو حالیہ احتجاج میں شہادتوں کے حوالے سے آپ لوگوں کے دعوے ہیں، تو آج تو واویلا ہوتا، وہ تمام تصاویر اور تفصیل کے ساتھ ان کی آپ یہ تمام چیزیں سامنے رکھتے، ان ٹاک شوز کی بھی زینت بنتی. آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ آپ کے ٹاک شو تو چلاتے نہیں ہیں. معذرت کے ساتھ سب سے پہلے پریس کانفرنس میں میں نے ایک شہید اس بہانے تو میڈیا کی زینت بھی بنتے نا یہ موضوعات. سن لیں نا، میری بات سنیں آپ، مہربانی کریں. آپ کے میڈیا کے نمائندے بھی وہاں موجود تھے جب میں نے پریس کانفرنس میں بڑی سکرین پہ شہیدوں کی تصویریں چلائیں، میں نے چلائیں. آپ کے چینل کے لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے. بلا کے پوچھ لیں کسی اپنے رپورٹر سے جو آپ کا بیٹ رپورٹر ہے، ان کے شناختی کارڈ نمبر، ان کے جنازوں، کیونکہ یہ کہتے تھے جنازے نہیں ہیں، جنازوں کی ویڈیو چلائیں، میں نے پریس کانفرنس میں چلائیں. ان کی ان کے MLC جن کے ہوئے زخمیوں کے، ان کے پوسٹ مارٹم جو یہ نہیں دے رہے، وہ جو ایک انیس ستی شہید، ہر چیز آپ لوگوں کے سامنے رکھی، سوشل میڈیا پہ نہیں. لیکن شیخ صاحب جہاں باضابطہ طور پہ دستاویزی طور پہ رکھنا تھا وہاں کیوں نہیں رکھی؟ اور اسی بیسس کے اوپر رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف میڈیا کی حد تک پروپیگنڈا کرتے ہیں. اور حامد خان صاحب سے بھی اس پہ سوال ہوا، انہوں نے جو جواب دیا آپ اس کو بھی ایڈریس کر دیں ساتھ میں. میں آپ کو بڑی واضح بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں ہم سمجھتے تھے کہ یہ چیزیں چارٹر آف ڈیمانڈ کا حصہ نہیں ہوتی. پتہ نہیں ان کی عقل کہاں گئی ہوئی ہے. چارٹر آف ڈیمانڈ میں ہم ان کو تفصیلیں لکھ کے دینا شروع کر دیں. چارٹر آف ڈیمانڈ کا اردو میں مطلب کیا، اور چارٹر آف ڈیمانڈ کا مطلب کیا، ہم چاہتے کیا ہیں، ہم نے لکھ کے دیا ہم چاہتے کیا ہیں. اس کے اندر ان چیزوں کی تفصیل ضروری نہیں تھی. آپ کو تفصیل چاہیے، آپ کیوں مرے جا رہے ہیں؟ ہم آپ کو 10 دفعہ پہلے دے چکے ہیں، دوبارہ دیں گے، کل دیں گے، پرسوں دیں گے، بار بار دیں گے، ساتھ لے کے جائیں گے، ویڈیوز دیں گے. آپ تصویریں مانگ رہے ہیں، آپ تفصیلات مانگ رہے ہیں، غلط کہتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. آپ جب وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں سے ایک ڈیمانڈ کریں شیخ صاحب، یہ کامن سینس کا بھی سوال ہے. لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں، حامد رضا صاحب سے اس بارے میں سوال ہوا. شیخ صاحب کامن سینس کا سوال یہی ہے میری بہن، کامن سینس کا سوال یہی ہے کہ چارٹر آف ڈیمانڈز میں ڈیمانڈ لکھی جاتی ہے، اس کے اندر یہ چیزیں تفصیلیں نہیں چاہتی. جب اس پہ تفصیلی بات ہو جائے گی ڈیمانڈز پہ، کامن سینس کا سوال یہ بھی ہے کہ انعام زبان زد عام ہونے چاہیے کہ آپ کے کون سے لوگ قیدی ہیں، سیاسی قیدیوں کے زمرے میں کون لوگ آتے ہیں، اور شہادتوں کے حوالے سے جو آپ کے دعوے ہیں وہ کون لوگ ہیں. یہ نام تو PTI اور پورے ملک میں زبان زد عام ہونے چاہیے جب آپ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. لیکن بہرحال حامد رضا صاحب سے یہ سوال ہوا شیخ صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ نام اگر لکھے ہوں تو پھر حکومت NRO کا تاثر دیتی ہے. میں کہتا ہوں پتہ نہیں اس کو سمجھ نہیں آئی. یہ حامد رضا صاحب سے آج سوال کیا گیا تھا، یہ وجہ ایک ہے آپ کی نظر میں؟ میں آپ کو سیدھا کہہ رہا ہوں کہ چارٹر آف ڈیمانڈ میں چیزیں نہیں لکھی جاتی. بڑا شوق ہے
ہر شے انہوں دے دیں کتنی دفعہ دیں 10 دفعہ میڈیا کو دی ہیں جب کوئی چیز میڈیا کو دی جاتی ہے نا میڈیا کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے فزیکلی سوشل میڈیا نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکومت تک پہنچ جاتی ہے اب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی چلیے اب آپ کہتے ہیں کہ حکومت خود اخذ کرے یہ نہ ہو کل کو آپ کہیں ہمارے دل میں جو بات چل رہی ہے حکومت خود ہی جانچنے کی کوشش کر لے ہم لکھ کر نہیں دیں گے میری آپ یہ بتائیں نہیں ٹھہر جائیں حکومت اتنی کاکی نہ بنے ہم نے جو پٹیشنز کی ہیں ان 13 شہادتوں کے FIR کے لیے اس میں حکومت کو ہم نے پارٹی نہیں بنایا ہوا پاگل ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں بیٹھ کے میڈیا کے اوپر ایک نہیں 3 میں شیخ صاحب آگے بڑھتی ہوں عمران خان کی گرفتاری جی سر میں جوڈیشل کمیشن پہ اب آپ سے بات کرتی ہوں عمران خان کی گرفتاری کا جو طریقہ کار اور محرکات تھے اس پہ آپ چاہتے ہیں انکوائری ہو جوڈیشل کمیشنز 2 بنے اس پہ رانا ثناء اللہ صاحب نے رد عمل دیا وہ کہتے ہیں کہ ان کی گرفتاری کا جو معاملہ ہے یہ سپریم کورٹ نے گڈ ٹو سی یو کہہ کر اس وقت طے کر دیا تھا اور ان کی رہائی کا حکم بھی دے دیا تھا اور توڑ پھوڑ کے جو کیسز ہیں وہ ATC کے اندر چل رہے ہیں کمیشن کیا کر لیں گے اس حوالے سے یہ ان کا رد عمل ہے بالکل کریں گے اس میں بہت سے ایسی چیزیں ہیں بہت سے ایسپیکٹس ہیں جو کور ہونے ہیں ڈیٹیل میں اس وقت جو حالات تھے معروضی حالات کے حساب سے ان کو دوبارہ دیکھنا ہے اور اس میں کوئی ایسی ناجائز بات نہیں ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو کور کیا جائے اس کے اندر اور وفاقی اور صوبائی حکومتیں کیا کریں سیاسی قیدیوں کے حوالے سے اس پہ بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ فیصلے عدالتوں نے کرنے ہیں یہ حکومتی رد عمل ہے لیکن ایک تو سیاسی قیدی کون لوگ ہیں کچھ لوگ یہ تاثر رکھتے ہیں کہ جو رہنما ہیں آپ کے محض آپ ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں یہ تمام گرفتار آپ کے کارکن بھی سیاسی قیدیوں کے زمرے میں آتے ہیں اور صوبائی حکومتیں کیا کریں تمام گرفتار ایک ایک بچہ ایک ایک نوجوان ایک ایک آدمی جو 9 مئی کے حوالے سے جو 26 کے حوالے سے کسی کو اٹک پل کے اوپر پکڑ لیا واپسی پہ کسی کو جیل میں ڈال دیا شخص ایک ایک جو ورکر ہمارا جیل میں ہے وہ سیاسی قیدی ہے ایک ایک ورکر صرف 4-5 کو جو لاہور میں ہمارے مین ذمہ دار ہیں بیچارے جیسے یاسمین راشد صاحبہ سینیٹر اعجاز چودھری جن کو پروڈکشن آرڈر کے بغیر بھی نہیں چھوڑ کے باوجود نہیں چھوڑ رہے سرفراز چیمہ میاں محمود الرشید وغیرہ ان کے علاوہ باقی وہ بھی یہ بھی وہ بھی خان صاحب بھی سب سیاسی قیدی ہیں اور جو 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے جو کارکن ہیں آپ کے اس پہ تو گنڈا پور صاحب نے اس نے سٹیٹمنٹ دیا کہا ہم ان کی اونرشپ لیتے ہیں لیکن ان میں سے کئی سے غلطی ہو گئی تو انا راستے میں نہیں آنی چاہیے نرمی سے برتا جائے ان کے ساتھ تو آپ پھر سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی ڈیفینیشن کے مطابق تمام لوگ آپ کے سیاسی قیدیوں کے زمرے میں ہی آتے ہیں نہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ نہیں کہہ رہے ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ CCTV فوٹیج نکالیں آپ اس پہ کمیشن بنائیں آپ اس کی تحقیق کریں اس میں گنہگار اور بے گناہ کو علیحدہ کریں پتہ لگے کہ گنہگار ہے کون اور وفاق اور صوبائی حکومتوں سے کیا ڈیمانڈ ہے اگر شیخ صاحب اس کو آپ ایکسپلین کر دیں اس مطالبے کے دستاویز کے مطابق سسپینشن آرڈرز اور ضمانتیں دی جائیں یہ آپ کا مطالبہ ہے اس کو آپ ایکسپلین کر دیں اگر ہمارے لیے نہیں ہم نے یہ نہیں کہا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ صوبائی حکومتوں نے جو آئیوز ہیں جو انویسٹیگیٹنگ آفیسرز ہیں تفتیشی ہیں وہ ان کے ماتحت ہیں ان کے پولیس ہیں انہوں نے جھوٹے مقدمے بنائے ہیں ان کے تفتیشی جو ہے وہ غلط تفتیشیں لکھ کے لے جاتے ہیں غلط ضمنیاں لکھ کے لے جاتے ہیں ہم صرف اور کسٹوڈیل ٹارچر کرتے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ عدالتی کاروائی پہ عدالتی پروسیس پہ پروسیکیوشن والے معاملے پہ اثر انداز نہ ہوں جو حق سچ کے دیکھیں نا ATC میاں والی یعنی کہ سرگودا والے کو خط لکھنا پڑا ATC فیصل آباد والے کو خط لکھنا پڑا ATC لاہور والے کو خط لکھنا پڑا 6 ہائی کورٹ کے ججز کو خط لکھنا پڑا انہی لوگوں کے حوالے سے ہم کہتے ہیں آپ اس پہ اثر انداز نہ ہو تاکہ لوگ اپنے فیئر اور انڈیپینڈنٹ انکوائریز جو ہیں وہ پیش کر سکیں اللہ خیر سلام یہ کہتے ہیں اور اس پہ صوبائی حکومتیں اثر انداز ہوتی ہیں یعنی اس دستاویز کی حد تک تو لکھا ہوا ہے کہ گرانٹ بیلز جیل میں ہمارے بندوں کو آرڈر کنوکشنز کو سسپینڈ کرنے کے آرڈر جاری کیے جائیں اور بیلز گرانٹ کی جائیں اس حد تک ہے بات شیخ صاحب جو ریٹن ڈیمانڈ ہے اس کی حد تک تو آپ لوگوں نے بیل گرانٹ کرنے کے حوالے سے ہی ڈیمانڈ کی ہے صوبائی حکومتوں سے لیکن بہرحال اب آپ یہ فرمائیے گا جی obviously جب یہ اثر انداز نہیں ہوں گے دیکھیں جھوٹے پرچے ہیں جب یہ اثر انداز نہیں ہوں گے تو بیل تو مل جائے گی نا آپ سر آپ کہتے ہیں کہ بیل کو کنٹیسٹ نہ کریں عمر ایوب صاحب بھی آن دا ریکارڈ یہ بات کہہ چکے ہیں اس سے پہلے اس میں اور اثر انداز ہونے ان دونوں چیزوں میں تو فرق ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ چاہتے ہیں اسے نہ کریں نہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جھوٹی ضمنیاں لکھنا اور جھوٹی تفتیشیں لکھ کے لے آنا اور عدالتوں میں پیش کرنا جی میں سن پا رہا ہوں جی
میں آپ کو یہ آپ کے سوال کا جواب دے رہا تھا کہ جو آئی اوز ہوتے ہیں وہ جو پولیس والے وہ حکومت کے ماتحت ہوتے ہیں. پولیس ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ آنا جانا تنخواہ سب ان کے متعلقہ حکومت کی ہوتی ہے. اپنی مرضی کی تفتیشیں اپنی مرضی کی جو ہے وہ لکھوا کے لے جاتے ہیں, انکوائریز اپنی مرضی کے فیصلے لکھوا کے لے جاتے ہیں اور پیش کرتے ہیں. ہم اس پہ کہتے ہیں کہ مت کریں آپ ایسے. شیخ صاحب یہ جو آج رانا ثناءاللہ صاحب نے اس مذاکراتی عمل کے بعد پریس کانفرنس کی ہے, آپ سمجھتے ہیں اس نے متاثر کیا اس مذاکراتی عمل کو؟ دیکھیں وہ ساتھ کہتے ہیں جی کہ ہم نے کمیٹی بنا دی ہے جو ریٹن فیصلہ دے گی, اور ساتھ ہی وہ انہوں نے کہا کہ ایک بھی شہادت نہیں ہوئی ہے, یہ پروپیگنڈا ہے. ہمارا پروپیگنڈا, ہماری تو پریس کانفرنسز آپ نہیں چلنے دیتے. بیچارے جرنلسٹ آ جاتے ہیں, رپورٹرز آ جاتے ہیں, مالکان کے ساتھ آپ سیٹ ہیں. آج ہماری 2 پریس کانفرنسز ہیں, آپ بتائیں کتنے چینلیں چلائیں گے. اور یہاں ان کے چھوٹے چھوٹے ٹریننگ والے بچے نہیں ہوتے, وہ جو بڑے گھوڑے کے ساتھ ایک چھوٹا ہوتا ہے, وہ جو چھوٹے ہیں ان کی پریس کانفرنس بھی آپ لوگ کے چینل مختلف ہیں جو پورا گھنٹا دکھاتے ہیں بیٹھ کے. یہ ہم نے منفی پروپیگنڈا کیا ہوا ہے. ایک دور تھا زرداری صاحب کے انٹرویوز بھی کینسل ہوتے تھے میاں نواز شریف سے, ہمارا اس وقت بھی ایک احتجاج تھا. لیکن بہرحال ابھی ایک اور ہی بحث ہوگی. شیخ وقار صاحب اور آپ بھی اس موضوع پہ ہمارے پروگرامز میں تب بات کرتے تھے, PTI میں نہیں تھے. آج کی دوسری اہم خبر ہے بیرسٹر گوہر صاحب کے حوالے سے. پشاور میں ان کی آرمی چیف, تو پھر ہمیں یہ کہانی کیوں سناتے ہیں کہ ہم پروپیگنڈا کر رہے ہیں. جی پلیز چلیں آگے بڑھتے ہیں سر. آج کی دوسری خبر ہے, بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا ہے کہ پشاور میں ان کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے. خان صاحب کی ڈائریکشنز کے عین مطابق یہ ملاقات ہوئی ہے. آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ایک سیکیورٹی میٹنگ جو ہوئی تھی اس دن, یہ اسی کے تناظر میں وہیں پر چلتے پھرتے عام طور پہ جو ملاقاتیں ہو جاتی ہیں ویسی تھی, یا یہ ایک باقاعدہ بیٹھک تھی بیرسٹر گوہر, گنڈاپور صاحب اور آرمی چیف کے درمیان؟ دیکھیں ملاقات کا تو خود وہ آپ لوگوں کو بتا چکے ہیں. اب اس کی تفصیلات بھی وہ خود اگر بتائیں گے تو زیادہ مناسب ہوگا. مگر آبویسلی جب وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی مرضی کے مطابق تھی اور خان صاحب کی مرضی کے بغیر نہیں تھی, تو پھر اس پہ میرا تو کہنا بنتا نہیں. ہی از دی چیئرمین آف دا پارٹی نومینیٹڈ بائی عمران خان صاحب. تو اس پہ پارٹی اعتماد میں نہیں ہے؟ بطور ترجمان آپ کے پاس ابھی تک اس کو کنفرم یا ڈینائی کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے؟ کیونکہ سیکیورٹی ذرائع نے اس کو ڈینائی کر دیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر نے سیاست پہ بات کرنے کی کوشش کی, ان کو کہا گیا سیاستدانوں سے بات کریں. نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ بیرسٹر گوہر نے کوئی اس قسم کی بات کی یا جس پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ملاقات ہوئی وہ جس تناظر میں تھی اس حوالے سے ہوئی اور اس پہ مکمل بات ہوئی. اللہ اور خیر صلی اللہ. اچھا, اب ایک تو آپ کے اتحادی ہیں چکزئی صاحب, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس قسم کی میٹنگز غیر آئینی ہوتی ہیں. دوسرے خود خان صاحب ہیں. جب ماضی میں محمد زبیر صاحب کی ایک مشہور زمانہ باجوہ صاحب سے ملاقات ہوئی تھی جس میں خود ISPR نے کہا تھا کہ میاں نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے بات ہوئی, تو خان صاحب کہتے تھے اپوزیشن کے لوگوں کا کیا کام کہ آرمی چیف سے ملیں, یہ صرف NRO کے لیے ملتے ہیں. تو اس پہ اب شیخ صاحب آپ کیا کہیں گے؟ آج آپ لوگ اس کو ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ کے طور پہ دیکھ رہے ہیں, لیکن ماضی سے تو تضاد ہے. دیکھیں جو کے پی کے اندر ہماری پارٹی کی حکومت ہے اور بڑا سینسٹیو صوبہ ہے. جو ملاقاتیں ہو رہی تھیں یہاں پہ سیکورٹی اداروں کے ساتھ اور ان کے جو چیفز تھے ان کے ساتھ, اس میں صرف کوئی ایک ہماری پارٹی کے چیئرمین یا ہماری پارٹی کے چیف منسٹر نہیں, جو فارمر چیف منسٹرز تھے جو اس وقت MNA MPA بھی نہیں ہے اور مختلف پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے تو ان کو بھی بلایا تھا. جو پریویلنگ سچویشنز ہیں وہ کسی بھی تناظر میں ہے, چاہے وہ سیکورٹی کے حوالے سے ہے, چاہے اس کی کوئی پولیٹیکل ڈائنامک ہے, چاہے کچھ بھی ہے, تو وہ کوئی صرف ایک تو نہیں تھی, وہ تو ساری پارٹیاں تھیں. جماعت اسلامی ساری پارٹیوں کے درمیان بس کچھ ایکسچینج ہو گیا ہوگا جملوں کا, یہ کوئی خصوصی بیٹھک نہیں ہوئی. یعنی نہیں خصوصی کیا ہوتا ہے جی, جو بیٹھک ہوتی ہے بیٹھک خصوصی اس میں کیا ہوتا ہے جی, سارے گئے ہوئے تھے. اور آپ کو پتا ہے ہمارے چیئرمین از آلسو فرام کے پی,